بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میرا پکا وعدہ میں کروا دوں گا تم سے بات، پکا کروائیں گے نا؟ اس نے معصومیت سے بولا۔ ہاں میری جانم، میں تمہاری بات کروا دوں گا۔ ابان نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تو وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آیا تو کمرے میں لٹایا۔ جانم تم کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ وہ اسے کوئی سزا دے کر خود سے مزید بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا تمہیں یاد ہے نا اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے؟ جی ماں جی مجھے یاد ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ شادی کی ساری تیاریاں جاری رکھیے گا۔ فرزانہ بیگم تو حیران تھی، کل تک وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھا، آج وہ بہت خوش ہے شادی کے لیے، لیکن انہیں ابان کی پلاننگ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ عمر بھی اگلے دن واپس اسلام آباد چلا گیا تھا، اس کی نوکری کا سوال تھا۔ سونیا سکینہ بیگم کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ لائبہ بھی گھر آئی۔ لائبہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا باپ ایک شرابی تھا جو اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اسی لیے لائبہ بگڑ گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ خالہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ میری بچی، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں خالہ، تم سناؤ کبیر، تم کیسے ہو؟ تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ میں بس یہاں ہی ہوتا ہوں، اب تو میرا گھر میں دل بھی لگنے لگ گیا ہے، اس نے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ وفا کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ پتہ نہیں کس کے ساتھ یارانے لگاتی رہی اور وہی اسے اٹھا کر لے گیا۔ سونیا نے سنا تو فوراً اپنے دوست کی طرف داری میں بولی، آنٹی وفا ایسی نہیں۔ ارے بی بی تم چپ رہو، تم نے بھی تو عمر کو پھنسا کر شادی کر لی تو تمہاری دوست تمہاری طرح کی ہی ہوگی نا۔ کبیر غلیظ نظروں سے سونیا کو گھور رہا تھا۔ سونیا چپ کر کے چلی گئی۔ کبیر بس بھی کر دو، وہ چلی گئی ہے، تمہاری بھابھی ہے، عزت سے دیکھا کرو۔ لائبہ نے ہنستے ہوئے کہا، عمر بھی تو شادی شدہ ہے، تم بھی عزت سے دیکھا کرو اسے۔ عمر تو میرا منگیتر ہے اور میں تو عمر سے پیار کرتی ہوں، مجھے یہ سونیا پسند آ گئی ہے، مجھے سونیا چاہیے۔ تو لائبہ کے دماغ میں ایک پلان چلنے لگ گیا۔ صبح ہوئی تو وفا اٹھ کر نیچے آئی، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو ایک دفعہ پھر سے اپنے بھائی کی یاد آئی تھی۔ کاش بھائی آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر رو دی۔ ابان شاہ نیچے آیا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ جی، ابان تو اپنی جانم سائی کے منہ سے پہلی دفعہ اپنے لیے شاہ سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کا نام وفا کے منہ سے اتنا خوبصورت لگتا ہے، اسے یہ آج پہلی دفعہ احساس ہوا۔ شاہ جی مجھے بھائی سے بات کروا دینا، آپ نے کل کہا تھا۔ ابان کا سکتہ ٹوٹا۔ ایک دفعہ پھر سے بولو شاہ جی، جبکہ وہ منہ کھولے ابان کی فرمائش کو سن رہی تھی۔ بولو جانم، لیکن وفا چپ رہی تھی۔ میں نے کہا بولو، وہ دھاڑا تھا۔ شاہ جی، وہ سکتے ہوئے بولی تھی، آئندہ تم مجھے شاہ جی ہی کہو گی۔ بھائی سے بات کروا دینا جانم سائی، میں نے کہا تھا میں بات کروا دوں گا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ آج کرواؤں گا۔ لیکن آپ جھوٹے ہیں، مجھے پتا تھا مجھے دوبارہ قید کر لیں گے۔ قید نہیں کیا، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو جانم سائی، تم اس دل میں رہتی ہو، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتا میں۔ تو پھر گھر جانے دینا جانم، یہی تو تمہارا گھر ہے۔ نہیں ہے یہ میرا گھر، نہیں ہے وہ۔ ابان نے اس کا منہ دبوچ کر اپنے پاس کیا اور لبوں پر لب رکھ دیے۔ وفا نے زور لگا کر پیچھے کرنے کی کوشش کی تو ابان نے اور شدت دکھائی تو وہ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا تو وہ غصے سے گھورنے لگی۔ بس یہی کام آتا ہے آپ کو، میری بات کبھی مت کروائیے گا۔ وہ غصے سے گھورنے لگی۔
جانم بیٹھو، ضد نہ کرو، میں نے کہا ہے بات کروا دوں گا، چلو میں آج تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ منہ پھلا گئی۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ جانم، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے اور ناشتے کی جگہ میں تمہیں کھانا شروع کر دوں۔ تو وہ سہم کر وہاں ہی بیٹھ گئی، کیونکہ اس سے کچھ بھی امید کری جا سکتی تھی۔ نین نے بہت ہی پیارا وائٹ کلر کا غرارہ لیا تھا، قسمت سے وہ بھی شاذم کی پسند کا تھا۔ شاذم سب کچھ اپنی پسند کا لے رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ نین خوش ہیں۔ ماما دیکھیں، پیارا ہے نا؟ ہاں میرا بچہ بہت پیارا ہے، بس تم خوش رہو، تمہاری ماں بھی تمہیں دیکھ دیکھ کر خوش رہے گی۔ عمر کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس نے باقی پولیس والوں کو وفا کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا، لیکن وہ تو ایسے غائب ہوئی تھی جیسے تھی ہی نہیں۔ عمر بہت پریشان تھا کہ کون ہو سکتا ہے جو اسے اغوا کر کے لے گیا، اور کوئی تاوان بھی نہیں مانگا۔ وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو کیا جواب دے گا کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ اسے اب کسی بھی حالت میں وفا کو ڈھونڈنا تھا۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی اسے واپس لاہور جانا تھا۔ ابان اور وفا ناشتہ کر رہے تھے کہ ابان بولا، جانم مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرا گھر گاؤں میں ہے، وہاں میری حویلی ہے، میری ایک ماں اور ایک بھائی اور ایک داجی رہتے ہیں۔ میری بچپن میں منگنی ہو گئی تھی، میری کزن سے ہو چکی ہے، تو اب داجی چاہتے ہیں میں اس سے شادی کر لوں۔ اس جمعے میرا نکاح ہے۔ تو وفا تو دم ساتھ گئی تھی نکاح والی بات پر۔ اگر آپ کو ان سے نکاح کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم سے شادی کی ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس دل میں صرف تمہاری جگہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جمعے کو وہاں ساتھ جائیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا ہے تو جائیں۔ وہ ضدی ہوئی۔ 2 دن بعد تمہیں حویلی جانا ہے، تیار رہنا۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ جانم میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، تمہیں بتایا ہے۔ وفا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس دن کو کوس رہی ہوں جس دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ چلو پھر ملاقات تو ہو گئی نا، تم اب میرے پاس ہو اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ رات کو سونیا اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی اور کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سائڈ لیمپ آن کیا تو سامنے کبیر کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ میں ہوں بیبی، میں نے سوچا تم سے تفصیلی ملاقات ہو جائے، تم تو نظر ہی نہیں آتی، نہ تم اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دیتی ہو۔ کبیر بھائی آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ اس نے کبیر کی بات کو اگنور کیا۔ اوف بھائی مت کہو بلبل، بس ایک دفعہ اپنی قربت دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ سونیا کو بہت ڈر لگ رہا تھا اس کی باتوں پر۔ پلیز آپ چلے جائیں، میں آج تمہیں حاصل کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سونیا باہر بھاگنے لگی تو کبیر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا۔ آج نہیں بلبل، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شرم کریں، میں بھابھی ہوں تمہاری، تھوڑی عزت کر لو میری۔ میں جب اس عمر کو بھائی ہی نہیں مانتا تو تم کو بھابھی کیسے مانوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، سونیا نے لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور باہر کو بھاگی تھی۔ اے ابے مجھے مارتی ہے، اب تو وہ حال کروں گا، یاد رکھے گی سالی۔ وہ جلدی سے وفا کے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے کو لاک لگا دیا اور واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ اپنا موبائل وہ وہیں بھول آئی تھی۔ وہ عمر کو یاد کر رہی تھی، وہ کیسے عمر کو بتاتی۔ عمر پلیز آپ آ جائیں، آپ کی سونو مشکل میں ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اللہ سے اپنی عزت کے محفوظ رہنے کی دعا کرنے لگی تھی۔
اسے پتہ ہی نہ چلا، وہ واش روم کے دروازے کے ساتھ لگتے ہی سو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی تو ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپنا موبائل جو کہ زمین پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا اسے اٹھا کے دیکھنے لگی، شاید صحیح ہو جائے، مگر وہ اس قابل نہ رہا تھا کہ کال کی جاتی۔ وہ اب عمر کو کیسے بتاتی؟ اسے مزید رونا آیا۔ آنٹی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ دن کے 12 بج گئے تھے، اسے بھوک لگی تھی، کچھ کھانے کو باہر نکلی تو صحن میں کبیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو سونیا ڈر کر اندر بھاگنے لگی تو کبیر جلدی سے اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی اس نے بیچ میں پاؤں دے دیا اور میری بات سن لو سونیا۔ اس نے اس کے سر پر پٹی دیکھی، مزید ڈر گئی۔ سونیا نے اس کے سر پر پٹی دیکھی تو مزید ڈر گئی۔ سونیا، اگر تم نے کل رات والی بات عمر کو بتائی تو یقین کرو تمہارے ساتھ اتنا برا کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی، اور عمر کو بھی مار دوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز عمر کو کچھ مت کرنا، جو تم کہو گے کروں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے التجائیہ ہوئی۔ وہ ڈر گئی تھی، پھر کل رات والی بات کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں ہاں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے، وفا کو یہاں قید ہوئے۔ ابان اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ ضد کر رہی تھی۔ آج اس نے وفا کو حویلی لے کر جانا تھا۔ عمر نے کتنی دفعہ سونو کو کال کر چکا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ امی سے اسے پتہ چلا کہ اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے۔ آج عمر نے بھی واپس آ جانا تھا، پھر اس نے وفا کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ وفا، جلدی کپڑے چینج کرو، ہم نے جانا ہے۔ شاہ جی، میں نے کہا تھا میں نے نہیں جانا۔ جانم، میں نے کہا ہے نا، جاؤ چینج کرو۔ اور ایک بات خبردار، اگر وہاں کسی کو بتایا کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہماری لو میرج ہے۔ میں وہاں سب کو بتاؤں گی آپ مجھے اٹھا کر لائے، مجھے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ابان نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وفا پیچھے قدم لیتی دیوار کے ساتھ جا لگی، تو ابان نے دونوں ہاتھ اس کے گرد کر دیے۔ جانم، اگر تم نے کسی کو بتایا تو یہ رشتہ آگے بڑھانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی ذمہ دار تم ہوگی، اور جس کو بھی بتا دو، ایک بات اپنی اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ سمجھ میں آئی میری بات میری جان؟ چلو بتاؤ، وہاں جا کے کیا بولو گی؟ میں کہوں گی کہ ہماری لو میرج ہوئی ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ وہاں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی، چلو تیار ہو جاؤ۔ جی میں ہوتی ہوں۔ تو وہ چلا گیا، کھڑوس جلاد کہیں کا۔ لو میرج؟ میں تو کبھی آپ سے پیار نہ کروں۔ اور وہ بھی پھر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ عمر بھی واپس آ گیا تھا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں امی۔ امی، سونیا کہاں ہے؟ ہوگی اپنے کمرے میں، وہ کون سا باہر نکلتی ہے، بس تمہارے پیچھے سے باہر جاتی ہے اور 3-4 گھنٹوں بعد واپس آ جاتی ہے۔ بھائی، ہمیں تو کوئی حق نہیں اس سے پوچھنے کا، چلے میں پوچھتا ہوں۔ عمر کہہ کر کمرے میں گیا تو سونیا سوئے ہوئے تھی۔ سونو، کیا ہوا ہے؟ اس ٹائم کیوں سوئی ہوئی ہو؟ عمر نے اسے ہاتھ لگا کے اٹھانا چاہا تو اس کا جسم تپ رہا تھا۔ سونو سونو اٹھو۔ اسے اپنے لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سونو کا خیال نہیں رکھا اور اپنی ماں پر بھی، جو اس پر الزام لگا رہی تھی، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ عمر، تم آ گئے؟ وہ مدہوشی میں بول رہی تھی۔ ہاں سونو، میں آ گیا۔ تمہیں اتنا بخار ہے، تم امی کو بتاتی۔ سونو تو بس کبیر کی وجہ سے نیچے نہیں گئی تھی، وہ کل سے بس اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ عمر نے جلدی سے سونیا کو اٹھایا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو لائبہ بھی آ رہی تھی۔ اس نے عمر کی باہوں میں سونیا کو دیکھا،
تو ایک آگ سی دہکنے لگی تھی۔ سونیا کی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ خالہ آپ نے تو کہا تھا عمر میرا ہے، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہی خالہ؟ مجھے عمر چاہیے، آپ کچھ کریں اس سونیا کا خالہ۔ بیٹا میں کیا کروں ایسا کہ عمر سونیا کو چھوڑ دے، اس منحوس سے جان چھوٹ جائے؟ اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں کوئی آئیڈیا بتاؤں؟ تمہیں کیوں اتنی فکر لگی ہے کبیر؟ اماں آپ کو تو پتہ ہے نا، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے کچھ دن اپنے پاس رکھتا ہوں، پھر اسے استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں، اور اس مرتبہ سونیا مجھے اچھی لگ گئی ہے۔ اگر عمر کو تمہارے ان ارادوں کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو تمہیں جان سے مار دے گا وہ۔ تم اس کی فکر مت کرو، تم کو عمر مل جائے گا۔ اور مجھے میری بلبل وہ کمینگی سے ہنسنے لگا۔ ابان تیار ہو چکا تھا، اس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا، ہاتھ میں واچ پہنے وہ کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وفا کا بار بار دھیان ابان کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنی نظروں پر غصہ آ رہا تھا جو بار بار ابان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ابان شیشے میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ وفا کی نظر خود پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وفا نے خود بھی فل وائٹ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر گلے پر اور بازو پر گولڈن کام ہوا تھا۔ یہ فراک بھی ابان اپنی پسند سے لے کر آیا تھا۔ جانم اگر مجھے دیکھ لیا ہو تو جلدی سے تیار ہو جائیں، جو میری شادی ہے آج، اور میں نہیں چاہتا دلائی اپنی شادی میں لیٹ پہنچے۔ وفا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، تو آپ جائیں شادی کر لیں، میرا جانا ضروری نہیں ہے۔ تو ابان نے وفا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ جانم سائیں تمہارا جانا ضروری ہے، اگر تم نہ گئی تو شادی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ابان کو کال آ گئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اماں کی کال تھی۔ ابان نے کال اٹھائی تو وفا نے دور ہو جانا چاہا، لیکن ابان نے اور نزدیک کر دیا۔ وفا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قربت اسے اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے۔ جی اماں، بیٹا یہاں سب مہمان آ چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ اماں بس نکلنے والا ہوں، آپ دلہن کو تیار رکھیے گا۔ وفا کا دل کر رہا تھا وہ زوروں سے روئے، اسے ابان کا شادی کا سن کر برا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آؤ۔ ابان نے وفا کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو جلدی سے کار بند کی۔ جانم سائیں چھوڑیں مجھے۔ شاہ جی نہیں، جانم تمہیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، تو جا کر اسے پکڑیں جس سے شادی کر رہے ہیں۔ ارے میری جانم سائیں تو جیلس ہو رہی ہے، میں کوئی جیلس نہیں ہو رہی، بس مجھے جانے دیں اپنے گھر۔ اس کے گھر جانے کی بات سن کر ابان کا موڈ خراب ہوا تھا۔ جلدی نیچے آؤ، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، کہتے وہ چلا گیا۔ آپ بہت برے ہیں شاہ جی۔ سونیا تم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اتنی طبیعت خراب تھی تو مجھے بتایا ہوتا، امی کو بتایا ہوتا، اگر میں نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عمر میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ سونیا رونے لگی تھی۔ بس سونیا رو نہیں، میں ہوں نا، میری ہی غلطی ہے، میں اپنی پیاری سی بیگم کا خیال نہیں رکھ سکا۔ عمر تم کبھی مجھ سے دور مت جانا پلیز عمر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نین نے بہت ہی پیارا وائٹ کلر کا غرارہ پہنا تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ نسیم بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ شازی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کو تو وہ نین کو دیکھتا رہ گیا۔ شازی کہاں کھو گئے؟
کتنی آوازیں دی ہیں میں نے۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چڑیل آج خوبصورت کیسے لگ رہی ہے۔ کیا پارلر والوں نے نیا کام شروع کیا ہے؟ کیسے کیسے لوگ بدلے جاتے ہیں۔ وہ نارمل ہوتا بولا، شازی کے بچے، تم نے آج بھی مجھے چڑیل کہا۔ میں اب تمہاری بھابھی بننے والی ہوں۔ سوری بھابھی جی، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ بس بھی کرو، تم دونوں ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہو۔ سچی میرا بس چلے تو میں ہمیشہ اس سے پیار کروں، وہ جلدی سے بولا۔ تو نین نے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن یہ چڑیل ہے نا، ہمیشہ مجھ معصوم سے لڑتی رہتی ہے۔ وہ پھر سے شرارتی انداز سے بولا، ماں اسے سمجھائیں ورنہ آج یہ مجھ سے پٹ جائے گا۔ کیوں نہیں سکون ملتا تم دونوں کو؟ ہمیشہ لڑتے رہتے ہو۔ عمر سونیا کو گھر لے کر پہنچا تو کبیر باہر صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ عمر نے سونیا کو اٹھایا ہوا تھا کیونکہ وہ کمزور ہو چکی تھی، چل نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ عمر کبیر نے جلدی سے بولا تو سونیا نے ڈر کر عمر کے سینے میں مزید منہ چھپایا۔ لائبہ نے آگ برساتی نظروں سے سونیا کو دیکھا تھا۔ بہت جلد میں تم کو دور کر دوں گی سونیا، اس نے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بخار تھا، کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے اب کچھ ٹھیک ہے۔ تو عمر سونیا کو کمرے میں لے گیا۔ میری بلبل، تم مجھ سے خوفزدہ ہو کر بیمار ہو گئی ہو، لیکن تمہیں میں اپنے پیار سے ٹھیک کر دوں گا، سارے خوف دور کر دوں گا۔ وہ کمینگی سے سوچنے لگا۔ کبیر کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا، شراب پینا، چوریاں کرنا اس کا عام کام تھا۔ ابان کی گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو ایک دفعہ تو وفا اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ جانم، یہ تمہارے شوہر کی حویلی ہے۔ حویلی کے نوکر اپنے مالک کے ساتھ خوبصورت لڑکی دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ ابان نے وفا کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کے اندر لے گیا۔ وفا تو مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ لاؤنج میں ماں جی بیٹھی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی، لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں، آپ داجی کے کمرے میں آئیں اور چچی اور شازم کو بھی بلائیں، وہی بات ہوتی ہے۔ وفا کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ابان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے داجی کے کمرے میں لے گیا۔ فرزانہ بیگم نے شازم اور نسیم کو داجی کے کمرے میں بلایا۔ ابان داجی کے کمرے میں گیا تو داجی بیڈ پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم داجی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہیں ابان کے ساتھ لڑکی دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نسیم اور شازم، فرزانہ بیگم بھی آ گئے تھے۔ یہ کون ہے ابان؟